فصل فی وقت التحصیلی، یہ فصل علم حاصل کرنے کے وقت کے بارے میں ہے کہ آدمی علم کو کب حاصل کرے، کس وقت علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ قیلا، کہا گیا ہے وقت التعلم من المہد الی اللحد، کہا گیا ہے کہ علم سیکھنے کا وقت، علم سیکھنے کا موقع یہ گود سے لے کر کے قبر تک چلتا رہتا ہے۔ جب آدمی پیدا ہوتا ہے تبھی سے ہی وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ چیز عجیب لگتی ہوگی کہ بھائی آدمی علم کہاں سیکھتا ہے ماں کی گود سے، علم تو آدمی جب 8-10 سال کا ہو جاتا ہے اس وقت سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ دیکھو جب بچہ اس دنیا کے اندر آیا تو اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کیا کرنا، تو شروع میں اس نے کیا سیکھا کہ بھائی دودھ کیسے پینا ہے۔ تھوڑا بڑا ہوا پھر اس نے سیکھا کھانا کیسے کھانا ہے، چلنا کیسا ہے، پھر اس نے اس طرح کی سماجیات کے علوم کو اس نے سیکھنا شروع کیا کہ یہ میرے ابا ہے، یہ میری امی ہے، یہ میرے چچا ہے، یہ میرے تایا ہے، ان کے ساتھ مجھے جی سے بولنا، ان کے ساتھ مجھے ہاں سے بولنا۔ تو یہ چیزیں کب سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے؟ ماں کی گود سے ہی۔ اس چیز میں بہت سے لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ آدمی تو 10-12 سال کی عمر میں جا کے سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ نہیں، بلکہ علم تو آدمی جس دن پیدا ہوتا ہے، جب گود میں ہوتا ہے، جبھی سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے وہ۔ دخل حسن بن زیاد فی التفقہ وهو ابن 80 سنة ولم يبت على الفراش 40 سنة فافتى بعد ذلك 40 سنة۔ حضرت حسن ابن زیاد علم فقہ سیکھنے کے لیے اس وقت آئے جب وہ 80 سال کے تھے۔ حضرت حسن ابن زیاد نے 80 سال کی عمر میں علم فقہ سیکھنا شروع کیا۔ ولم یبت علی الفراش 40 سنة، تو انہوں نے 40 سال تک بستر پر پیر نہیں رکھا، یعنی 40 سال تک وہ بالکل علم سیکھتے رہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ فافتہ بعد ذالک، پھر 40 سال کے بعد کیا ہوا؟ پھر انہوں نے فتویٰ دینا شروع کیا 40 سال، پھر 40 سال انہوں نے لوگوں کو فتوے دیے، یعنی 40 سال لوگوں کو علم سکھایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت حسن ابن زیاد کی عمر، حضرت حسن ابن زیاد کی عمر 160 سال ہوئی ہے۔ وَأَفْضَلُ الْأَوْقَاتِ شَرْخُ الشَّبَابِ وَوَقْتُ السَّحَرِ وَمَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَغْرِقَ جَمِيعَ أَوْقَاتِهِ فَإِذَا مَلَّ مِنْ عِلْمٍ يَشْتَغِلُ بِعِلْمٍ آخَرَ۔ اور سب سے افضل اوقات، علم کو سیکھنے کے سب سے افضل اوقات کیا ہے؟ شرخ الشبابی، جوانی کے شروع ہونے کا زمانہ، اور سحر کا وقت، صبح کا وقت ہے، اور مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہے۔ وَيَنْبَغِي، اور مناسب ہے کہ وہ مصروف رکھے اپنے تمام کے تمام اوقات کو علم سیکھنے میں ہی۔ فَإِذَا مَلَّ، تو جب آدمی اکتا جائے ایک علم سے، یشتغل، تو وہ مشغول ہو جائے دوسرے علم میں۔ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہ اذا مَلَّ من الكلام يقول هاتوا دیوان الشعراء۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ اکتا جاتے علم کلام سے تو آپ فرمایا کرتے تھے ہاتھو لے آؤ، شعراء کے دیوان اٹھا کر لے آؤ۔ معلوم ہوا کہ جب آپ ایک چیز سے اکتا جاتے تو پھر دوسری چیز کو سیکھنا شروع فرما دیتے تھے۔ وَقَالَ محمد بن الحسن لا ينام اللیل، حضرت امام محمد بن حسن جو ہے وہ رات میں نہیں سوتے تھے، راتوں کو نہیں سوتے تھے۔ وَكَانَ يَضَعُ عِنْدَهُ الدَّفَاتِرُ، اور آپ کے پاس اور رکھے رہتے تھے، آپ کے پاس حضرت امام محمد بن حسن کے پاس الدفاتر، رجسٹر رکھے رہتے تھے۔ وَكَانَ إِذَا مَلَّ مِن نَوْعٍ يَنْظُرُ فِي نَوْعٍ آخَرٍ، اور جب آپ اکتا جاتے ایک قسم کے علم سے، ایک قسم کے رجسٹر سے، تو آپ پھر غور کرنا شروع کر دیتے دوسرے قسم کے علم میں غور کرنا شروع کر دیتے۔ وَكَانَ يَضَعُ عِنْدَهُ الْمَاءَ، اور آپ اپنے پاس کیا رکھتے تھے؟ پانی۔ وَيُزِيلُ نَوْمَهُ بِالْمَاءِ، اور آپ اپنی نیند کو زائل کرتے تھے، نیند کو ختم کرتے رہتے تھے پانی کے ذریعے۔ وَكَانَ يَقُولُ، اور یہ کہا کرتے تھے إِنَّ النَّوْمَ مِنَ الْحَرَارَةِ، کہ جو نیند آتی ہے وہ گرمی کی وجہ سے آتی ہے، حرارت کی وجہ سے آتی ہے، اور اس حرارت کو پانی کی ٹھنڈک ہی مٹا سکتی ہے، اس حرارت کو پانی کی ٹھنڈک سے دور کیا جا سکتا ہے۔